پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب تذل العالی، آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز مکرم علماء کرام اور بالخصوص حضرت علامہ محمد حسنات صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ، دیگر درجہ بدرجہ واجب الاحترام حاضرین محفل، اللہ تعالیٰ میں تہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سچی غلامی، محبت، اتباع دی توفیق عطا فرمائے اور سب دا خاتمہ ایمان تے ہوئے۔ تقریر شروع کرن تو پہلے ایک معذرت پیش کرنی ہے۔ تقریر دے دوران میں سر لاؤنی نہیں آندی، تسی ناراض تے نہ ہو سکو۔ اچھا، اگر میں قرآن حدیث دی روشنی وچ پیڑیاں گلاں تواڈے سامنے رکھن دی کوشش کراں، ایسیاں گلاں کہ تسی گھر جاؤ تے ساؤن لگیاں سوچو اج اللہ دے گھر وچوں کی سکھ کے آیاں، تواڈا دل آکھے اج کچھ پلے پیا ہے، ایسی تقریر پسند کر سو؟ میں زیادہ شعر نہ پڑھاں، ترنم کو کم نہ لواں، میری کمزوری کہہ لو، اس نو تسی درگزر کر۔ یہ گل پکی ہوگی، توڑے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ میں توڑے سامنے قرآن شریف دے وچوں ایک آیت پڑھیے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے مومنہ تے احسان کیتا جڑا انہاں وچ اپنی شان والا رسول گھلیا سی۔ قرآن دے وچ لفظ اللہ نے استعمال کیتا من، میم زبر نون، نون دے اتے شد پئی کھلوتی ہے۔ من دا لفظ عربی چوندا اسی آدیاں احسان، دین چاڑیا، ٹل چاڑیا۔ احسان دی جگہ تے قرآن دے وچ عربی دا لفظ کیڑا استعمال ہویا؟ میم زبر نون من۔ اے لفظ یاد رکھ سو۔ اللہ دا قرآن ایک آیت بیان پہ کردہ ہوئے تو اس آیت دا معنی تے تشریح نبی پاک کر رہے ہوں، گل اپنی انتہا نو پہنچ جاندی، گل مک جاندی۔ اس لفظ من نو سمجھن واسطے میں تو ایک حدیث سناؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تو گیا ہویا تقریباً 40 سال ہو گیا۔ 40 سال بعد دا ایک واقعہ میں تم سناؤں گا۔ پہلو میں دس رہی ہے کتھے لکھے ہویا ہے واقعہ دا، میرا مطلب اخباری کہانی نہ سناؤں۔ یہ حدیث ہے جڑی 40 سال بعد سامنے آئی۔ یہ حدیث مسلم شریف نسائی شریف اور مسند احمد حدیث دیا ہے نا 3 کتاباں موجود ہے۔ مسلم اور نسائی سیاستہ دے وچوں ہیں تے مسند احمد
انہاں سیاست دے مصنفین دے استاداں دی کتاب ہے، امام بخاری دے استاداں دی کتاب ہے، یہ ہور سینئر کتاب ہے۔ یہ میں تو حوالہ تاں دیتا تاکہ تہاڈا حدیث سنن لگیا ضمیر پہلو مطمئن ہوئے۔ میں دسیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم دے دنیا تو پردہ فرماؤن تو 40 سال پچھوں دی گل ہے۔ 40 سال بعد مسیت بھری ہوئی ہے۔ اس مسیت بندے کون کون ہو سن؟ آخری صحابی 110 ہجری فوت ہوئے، اجے تو یہ 40 سال بعد دی گل ہے۔ صحابی ڈھیر سارے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ اچھا 40 سال بعد جڑی حضور تو لوکاں دی اولاد بعد وچ پیدا ہوئی ہے، سرکار پردہ فرمایا دوجے دھڑ ایک بچہ پیدا ہویا، 40 سال بعد وہ کتنی عمر دا ہو سی؟ ایک ہی دیہڑ گھٹ 40 سال دا ہویا کہ نہ ہویا؟ پتہ چلیا جس دن دی میں تو ان گل سناؤں اس دیہڑے صحابی بھی ڈھیر موجود ہیں، صحابیاں دیاں اولاداں بھی 39-40 سال دیاں ہوئیاں پئیاں۔ اچھا ایک اور دسو، جیڑا آدمی 40 سال دا ہو چکا وہ اجے بچہ، او دا اپنا پتر بھی 15 سالاں دا تے ہو سی، 5 سالاں دا بھی پرنائیے تے 40 سالاں اپڑدیاں پتر او دا 15 سالاں دا ہویا کہ نہ ہویا؟ کوئی پتر 5 دا 10 دا 15 سالاں دا ہو سکدا، کسے دا پتر 20 سالاں دا بھی ہوئے، بندہ تے 18 سالاں دا بھی پر نہیں ویندا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 40 سال بعد مسیت بھری پئی، صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ دیا اولاداں بھی 40 سال دیا موجود ہیں، اگو انہاں دیا اولاداں بھی 10 15 20 سال دیا موجود ہیں۔ یہ کوئی کوڑ ہے؟ گل سمجھے چاہوں والی ہے۔ مسیت بھری پئی ہے، اتو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ مسیتی آ بڑے، سلام دعا تو بعد انہوں نے پوچھا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ سارے دسیا جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بہ۔ اسی بیٹھے ہاں تاں جے اللہ دا ذکر کریے، اس دا شکر کریے جس سانو مسلمان ہون واسطہ ہدایت دتی، اپنا نبی ساڈے چ گل کے ساڈے ہوتے من کیتا۔ کہ کیتا؟ من کے ہوندا؟ ساڈے تے اللہ نے ومن علینا بہ، اے او لفظ جڑا میں تانوں تکاونا، اللہ نے ساڈے تے من کیتا، احسان کیتا، ساڈے چ اپنا شان والا نبی گھلیا، اسی او دا شکر ادا کرنے واسطے سارے رل کے مسیتی آن بیٹھے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تسی سو چاہندے ہو اسے کام واسطے بیٹھے؟ سارے سو چاہ کے آکھے اللہ دی قسم ہے اسی اس کام واسطے بیٹھے۔ ہن ذرا ایمانداری نال غور کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے میرے سارے صحابی ہدایت دے ستارے، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے جس ہکی صحابی دے بھی پیچھے لگے ہوئے تو ان ہدایت لب ویسی۔ ایک صحابی ادھے منہ نال بھی آکھ ہے میں نبی پاک دا میلاد مناؤن واسطے بیٹھا ہویا، ساڈے واسطے میلاد دا ثبوت لب ویندا، ساڈے واسطے اے گل کافی ہے۔ اتھے ایک صحابی نہیں، صحابہ نال مسیت بھری پئی ہے۔ مٹھے ہو کے اگے سنو، ایک صحابی نہیں، صحابیاں نال مسیت بھری پئی ہے، تو بات او سو چاہ کے پیا دے اسی اسے کام واسطے بیٹھے۔ اگے چلو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تواڈے کولوں سو اس واسطے نہیں چوائی بے تساں کوئی کوڑ ماریا اسی، میں سو اس واسطے چوائی ہن گل اگے چلی ہے۔ کتاباں دا ایک باری وقت حوالہ دے لو تاں جے گل تازہ ہو جائے۔ مسلم شریف، نسائی شریف، مسند احمد،
فرمایا میں سہوں اس واسطے نہیں چوائی بھی تسی کوڑ پہ مرندے ہو سو میں سہوں تاں چوائی ہے جیوں اج تسی بیٹھے ہو اتو میں آیا نبی پاک دے زمانے چ اسی سارے صحابی بیٹھے ہو ایسا اتو حضور آ گئے تاں میں کہا گل اگے چل رہی ہے ہوں حضور علیہ السلام نے ساڑھے کو پوچھیا کیوں بیٹھے ہو اسی سارے جواب دیتا جلسنا نذکر ربنا ونحمدہ علامہ ہدانا للاسلام ومن علینا بیکا یا رسول اللہ اسی اس واسطے بیٹھے ہیں کہ اللہ دا ذکر کریے اللہ دا شکر کریے جس سانو مسلمان ہون واسطے ہدایت دیتی محبوب توہان گھال کے ساڑھے تے احسان کیتا ومن علینا بیکا تو ہاڑے ذریعے اللہ نے ساڑھے تے من کیتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیتا نا اے حضور علیہ السلام انہا صحابہ نال اے گلاں کیتیوں ہی آئیاں تو صحابہ دی عادت آئی نبی پاک دا پیغام جیوں جیوں سنے ہوا ہوئے حرف بحرف انہیں دسیندے ہوندے آئے اے انہوں نے اتباع سنت دی پکی پیڈی دلیل ہے وہ نبی پاک تو سجا کھبے تھڑک دے ہی نہ آئے حضور علیہ السلام نے پوچھیا تسی سوں چاہندے ہو اسے کام واسطے بیٹھے ہو سارے صحابیاں اس وقت صحابیاں دی اولاداں دی گل ہی نہیں نا اس وقت جو صحابی دی اولاد ہے وہ بھی صحابی ہے اس وقت ہر مسجد وچ بیٹھن والا صحابی ہے جو اتو حضور جو آ گئے جیڑا صحابی نہ آج جو صحابی ہو گیا اس نے دیدار مصطفیٰ کر لیا 100% 100% صحابہ دا مجمع کوئی دوسرا نہیں صرف حضور دی ذات اتو تشریف لے آئے اور حضور نے سوں چوائی بھئی سوں چاہندے ہو اس کام واسطے بیٹھے ہو ساریاں قسم چاہ کے آکھے اللہ دی قسم ہے یا رسول اللہ سے اس کام واسطے بیٹھے ہون گل اور اگے ٹر گئی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں توڑے کو سوں اس واسطے نہیں چوائی بھئی تسا کوڑ مارے اسے میں اس واسطے چوائیے اللہ نے میرے کو جبریل گھلیا اور اللہ دا پیغام آیا اے میرے نبی تیرے امتی تیرے دنیا تے تشریف لان دا شکر ادا کرنے واسطے رل کے میرا ذکر شکر پہ ادا کر دین انہاں دے اس بیٹھن دی وجہ تو میں فرشتیاں دے وچ فخر پہ کرنا محسوس نہ کریا ہے وات کتاباں دے نام لیندا یہ ضروری ہے وقت پہ دسے نا بھی مسلم شریف نسائی شریف اور مسند احمد چوٹی دیا کتاباں اچھا ہوں ذرا غور کرنی ہے پتہ چل گیا کہ محفل میلاد ہے نا جی سیدھی محفل میلاد ہے یہ ثابت کتوں ہو گئی اللہ کو ثابت ہو گئی جبریل کو ثابت ہو گئی حضور کو ثابت ہو گئی تمام صحابہ کو ثابت ہو گئی صحابہ دیا اولادہ کو ثابت ہو گئی صحابہ دیا پوتریاں کو ثابت ہو گئی پتہ چل گیا اسلام دیا تمام بنیادی جڑے ذرائع ہیں اور ماخذ ہیں جنہیں تو اسلام ثابت ہے ہر قدم دے ہوتے محفل میلاد مصطفیٰ ثابت ہے اور ایک تجربے دی گل دساں جنہیں انہیں صحابہ ساؤں چاہیے میں بھی ساؤں چاہ کے دسندہ پیا بھائی میں میلاد مصطفیٰ دے ہوتا ہے ایڈی پیڈی دلیل ہور کوئی نہیں پڑی دلیلیں اور بھی بڑی ہیں حضور علیہ السلام دا ہر سوموار نو روزہ رکھنا دلیل ہے کہ نہیں لیکن وہ محفل تو نہیں ہوندی وہ تو روزہ ہوندا یہ تو محفل ہے مجمع مسجد تو نہیں پئی ہے اسی اما بنعمت ربک فحدث پڑھیے تو محسوس ہوندہ بے کھچا تانی پہ کرے نیا کھچ کھچ کے ثابت پہ کرے نیا اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا پڑھیے تب انہیں لگدا بے استنباط پہ کر دیں
ایس حدیث دے وچ اے گلاں نہیں، اتھا صاف بول کے کھڑکا کے محفل میلاد ثابت کیتی گئی. تاں پہ آدم ایڈی ترکڑی دلیل اور کوئی نہیں. اللہ بھلا کرے انہاں محدثین دا جنہ اے لکھیے، اور اللہ درجات بلند تو بلند تر کرے اس صحابی دے اس حدیث ساڈے تائیں اپڑائیے. وہ جنے دا پتر جس عشق مصطفیٰ والیاں دا سر مول لے چھوڑیا اے حدیث بیان کر. ساڈے چ ایک کمزوری ہے، اسی میلاد مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ دے وچ ونڈ کیتی بیٹھے. سیرت بیان کریے تو میلاد دا انکار سمجھ بانے، میلاد بیان کریے تو سیرت دا انکار سمجھ بانے. اے غلط فہمی. جیڑے میلاد بیان کر دیں وہ سیرت نو بھی من دیں تو سیرت نو بیان کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دے ہوتے میں تو انہیں چوٹی دی دلیل پیش کیتی ہے. میں بار بار نال حوالے دہرائے، ایک گل چنگی طرح یاد کر لینی، حدیث ذہن وچ بٹھا لینی. اے علامہ صاحب میری کتاب دکھائیے، یہ دے وچ حدیث لکھی کھلی با حوالہ، کتاب کے وے تے حدیث نمبر کے وے، کیڑی کیڑی کتاب وچ عربی کی کنے، زبرہ جنا کی کنے تے ترجمہ کی کنے، سب لکھی ہوئی وچ. تھوڑا اگے چلو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دنیا تے تشریف لے ہونا جڑا اس دے اغراض و مقاصد کے تھوڑا جا اس پاسا بھی توجہ دینی. وہ جڑا میں پہل معافیاں منگی نا میں نے گلاں برداشت کرے آئے، گھر ویسو تو سوچے سو بس کچھ سکھ کا آیا، اس گل تو میں انشاءاللہ قائم ہوں، اللہ کامیاب کرے. لیکن تسا میری گلاں جھلنیاں سر وچ سوٹے نہیں سمجھنے، برداشت کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے، آپ نے آ کے 3 غلطیاں ٹھیک کیتیاں. 3 غلطیاں اس وقت عروج تے آن، بہت اونچیاں پیاں اٹھ دیاں. 3 خرابیاں مسلمانوں تو پہلے، اسلام تو پہلے، عرب دے لوکاں دے وچ، قریشیاں وچ. سب تو پہلی چیز آئی فحاشی، دوجی چیز آئی جہالت، تیجی چیز آئی شاعری. ذرا دہراؤنا تو تقریر دی بجائے سبق سمجھنا، اس واسطے دہراؤنا. میں پہلی چیز کیڑی آکھی ہے ماشاءاللہ فحاشی. دوجی شے کیڑی آکھی جہالت. فحاشی اور جہالت وچ فرق ہے، وہ سمجھ آؤ سی انشاءاللہ، منسو وہ فرق تو ہے. تیسری چیز ہے شاعری. ماشاءاللہ سارے بندیاں ذہن وچ مطلب گل بٹھا لئی. اے 3 گلاں بطور سبق دے تساں یاد کرنی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فحاشی، جہالت اور شاعری دا قلع کما کیتا، آ کے انہاں غلطیاں دی اصلاح کیتی ہے. نال نال اے سوچی وینا جڑیاں چیزاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے ٹھیک کیتیاں اسیں وقت نہ کرن لگ پے، وہ مردے وقت نہ زندے کرن لگ پے. اے نال نال میں تن ٹھکوری رکھنا. ہن میں تن انہاں 3 چیزاں دی تفصیل دسینا. پہلی چیز دسو کیڑی ہے فحاشی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پہلو فحاشی اتنی عروج تے آئی کہ کعبے دا طواف ننگیاں ہو کے بندے کریں دیا ہے. ہاں جی منو فحاشی ہے کہ نہیں؟ چھک چھک کے فحاشی میں ثابت نہ پہ کریں دا. میرا خیال ہے اس تو بڑی بے حیائی فحاشی ہے ہی کوئی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا عین ایمان ہے. مشکات ہے حدیث. بے حیائی ہوئی تو بے ایمانی ہوئی، ایمان گیا. تاں سرکار فرما رہے ہیں کہ حیا عین ایمان.
حضور نے فحاشی دور کی تھی ایمان دتا